السلام علیکم، میں فرزانہ زانوی آپ لوگوں کے ساتھ، اور کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور میرے بچے بھی ٹھیک الحمدللہ۔ میرا بیٹا سارے میں بھی سو گیا ہے، اور وہ ابھی صبح 6 بجے اٹھ گیا تھا، تو یہ بھی سو گیا ہے کیونکہ اس کی دوائیاں چل رہی ہیں تو اس کو بس نیند آ جاتی ہے، پھر بے چین رہتا ہے دوائیوں کی وجہ سے، بہت زیادہ بے چین رہتا ہے، جس وجہ سے یہ اٹھ جاتا ہے یا سوتا۔ ابھی آج کل یہ کہ کچھ کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، فیڈ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ پھر کیا نام ہے، اس کو نا ہضم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اب پتہ نہیں۔ اس کے بعد کل بھی لوگ نہیں بنا پائی کیونکہ میری طبیعت خود صحیح نہیں تھی، میں خود بھی بیمار تھی، تو کل بھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو اتنا بس نہ پوچھیں، اتنی بری حالت تھی میری کہ بس نہ پوچھیں، اتنی ساری انہوں نے دوائیاں پکڑا دی ہیں مجھے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں اب ایک ہی ٹائم میں اتنی صحیح دوائیاں تو میں نہیں کھا سکتی، لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے میری کھانا۔ اس کو ذرا میں کھول دیتی ہوں، دکھا دیتی ہوں۔ اصل میں مجھے جو ہے یہ انہوں نے اتنی ساری دوائیاں مجھے دے دی تھیں۔ میرے پیٹ کا تھوڑا مسئلہ تھا، میرا پیٹ تھوڑا خراب تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں تو اتنا چٹپٹا کھاتی بھی نہیں ہوں، نارملی گھر کا ہی سالن روٹی کھاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنا پیٹ خراب کہ مجھے لگتا ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے میں باتھ روم میں ہی بیٹھی رہی، اور اتنا بس پیٹ خراب میرا۔ یہ دیکھیں، ڈاکٹر محمود ہیں اور ہمارے یہاں بہت اچھا ہے۔ دیکھیں اتنی مجھے 8-9 دوائیاں لکھ کے دے دی تھی۔ اب اس سے یہ ہے کہ میری تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہے۔ میرا بی پی بھی کل بہت زیادہ ہائی تھا، 140 پہ میرا بی پی جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بی پی بھی کافی جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے، اور ابھی بھی میری پیچھے نس میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میری نسوں میں بہت زیادہ جکڑی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے اتنی ساری مجھے دوائیاں یہ پکڑا دی ہیں۔ ابھی یہ تھوڑی تھوڑی سی ہی دی ہیں، میں نے 2-3 دی ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھی ضائع ہو جاتی ہیں یہ، پتہ نہیں کون سی، یہ میرے خیال میں وہ ہے پیٹ کی درد کی بھی ہیں، تو کچھ یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف تھی۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، کیونکہ میں ٹھیک ہوں گی تو میرا بچہ بھی۔ کل اس چکر میں وہ کچھ کھا پی نہیں سکا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں لیٹی رہی، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو دیکھوں، تو وہ بار بار بس بچہ روئے جا رہا میرا، بار بار کھانے پینے کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، دوسرا یہ کھا پی بھی نہیں رہا تھا، اور مدر فیڈ پہ ہے میرا بیبی، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا فیڈ، دوسرا اوپر سے وہ لیتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ کافی اس کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، بار بار کنٹینیوسلی رو رہا تھا۔ تو دعا کیجیے گا کہ میرے لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بی پی کا کافی ایشو ہے، اور میں کافی عرصے سے اس کو نوٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کیونکہ پیچھے سے میری دماغ کی جو نسیں ہیں نا، وہ دونوں سائڈ، لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ انتہا کی جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہیں، ایسے جیسے میرا بھی سر پھٹ جائے گا یا میں گر جاؤں گی۔ رات کی مجھے یاد ہے کہ رات میں 12-1 کے درمیان بھی، رات میں کسی بھی ٹائم بھی، اب رات میں جو ہوتا ہے اس ٹائم میں بھی مجھے کافی دنوں سے درد ہو رہا ہے، اور بس صبح میں اٹھی ہوں تو بس میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس ہلکی سی چائے پی ہے، اور بس یہ پاپے شاپے کھائیں، تو بس اس وجہ، لیکن پھر بھی دل عجیب سا ایسے الٹی کی طرح ہو رہا ہے کہ جیسے بس ابھی سب کچھ نکل جائے گا میرا۔ بس 2 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس وہ چاول کھچڑی اور دہی وغیرہ کھا رہی ہوں، اب اس کا بھی میرا ٹیسٹ ہی نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ دل نہیں کر رہا کہ میں کھاؤں، کیونکہ سفید وائٹ چاول ابلے وہ مجھے بالکل پسند بھی نہیں ہے، خود ہی کرنا پڑتا ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ اکیلا بچوں کو دیکھے یا پھر بیمار بھی ہو تو ان کو دیکھیں یا پھر خود کام کریں، ہمت ہی نہیں تھی مجھے، بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر پاؤں، تو لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جتنا میرے سے ہو سکا، پھر بچے بھی ڈسٹرب، میاں بھی ڈسٹرب، اس کے کھانے کا پینے کا مسئلہ، کیونکہ یہاں کوئی ہے نہیں میرے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں اتنی ہمت کہ جی چلو بیمار عورت ہے چلو ہم کچھ دے دیں یا نہیں، یہاں پہ اس طرح رواج ہی نہیں ہے، اب یہ ختم ہوگی یہ چیز کہ پڑوسی جو ہے وہ کسی کام آئے یا نہیں۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ ساتھ میں ہمارے رہتے ہیں کہ جی بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چلو بندہ پوچھ لیں، نہیں کوئی نہیں پوچھتا یہاں پہ، آج کا دور ہی نہیں ہے اس سے ان چیزوں کا نا۔ تو میں خود بس دعا کیجیے گا، آج جمعہ ہے تو جمعہ کی اچھی بات یہ ہے کہ صدقہ دیا کریں، میں خود بھی دیتی ہوں، میں بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ
آپ پہلے خود کریں پھر اگلے کو جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں. تو وہی بات ہے کہ اشارہ تھا نا کہ اگر آپ ایک پہ انگلی اٹھاتے 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پہلے آپ خود دیکھیں پھر اگلے کو بولیں. تو الحمدللہ میں صدقہ کرتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے. زیادہ کچھ نہیں تو 10 روپے بھی ہوں تو میں دے دیتی ہوں کہ نہیں یار میرے 10 روپے سے میرا کوئی بنگلہ نہیں بنے گا یا میرے کچھ ہاں سر ہوتا ہے میرے 10 روپے سے اس بندے کی ہیلپ تھوڑی سی ہو سکتی ہے. زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کرتی ہوں, کم ہوتے ہیں تو کم, لیکن یہ ایک تنخواہ میں سے میں نکالتی ہوں الحمدللہ. کل سیلری بھی آ گئی تھی اور راشن واشن بھی لے لیا ہم لوگوں نے. میں دکھا نہیں پائی اصل میں طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی. وہ اتنی مہنگائی جو چیز کم میں تھی ابھی وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ بندہ خریدے یا پھر جو ہے وہ کیا کرے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ کام کرے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہزاروں سے بہتر ہیں, میں کیوں ناشکرہ پن کروں. یہ کہ ہو جاتا ہے گزارا, لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بیماری وغیرہ جو بندے پہ آتی ہے نا تو اس کے لیے بھی بچتے نہیں ہیں. یقین کریں اللہ گواہ ہے ہم لوگوں کے پاس اتنے نہیں تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بچے کا میں اپنا علاج کروا پاتی. تو بس کسی سے لے دے کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا کہ چلو فی الحال کچھ ہو نہ جائے اللہ نہ کرے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے, میں نہیں چاہتی کہ میری ذات پہ میرے بچوں پہ کوئی اثر ہو, کیونکہ اگر میں نہ رہی ہے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے پیچھے رول جائیں گے. وہی بات ہے کہ ماں باپ کا جو پیار ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی نہیں ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کا جو محبت ہے, جو ان کا احساس ہے, یا جو ان کا طریقہ کار ہے, یا جو وہ کرتے ہیں نا, میں سمجھتی ہوں آج کل کے دور میں یا بلکہ کبھی بھی شروع سے تو کوئی بھی نہیں کر پاتا. کیونکہ جتنی فکر کہتے ہیں ہم بھوکے رہیں, ہم ننگے رہیں, ہمیں کچھ نہ دو, لیکن ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے میرے گھر والے بھی سب سے پہلے چھوٹا ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہو نا, بچہ ٹھیک ہے, کیونکہ بچہ ٹھیک رہے گا کیونکہ وہ تو چھوٹا ہے, وہ معصوم ہے, یہ بولتا نہیں ہے. لیکن یہ ابھی ہے 17-18 مہینے کا ہے, یہ چھوٹا ہے, 1.5 سال کا بھی پورا نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ماں کی ضرورت ہے. ماں تو خیر ہے, لیکن میں کہتی ہوں میں ٹھیک رہوں گی تو اس کو دیکھوں گی, لیکن میں ہی ٹھیک نہ رہی تو میرے بچے کو کون دیکھے گا. ایسے بچوں کو چھوٹے سے کام ہوتے ہیں, فیڈر بنا کے دینا, کہ کپڑے چینج کرنا. اب کل سے اس نے گندے کپڑے پہنے, میری اتنی ہمت نہیں ہوئی, میں اس کو چینج کل کروا دیا تھا, لیکن اس گندے نے نا پورا کیلا لے کر اپنے سر پہ, اپنے بالوں پہ, اپنے پورے اپر پہ لگا دیا ہے. موسم بھی عجیب سے ہی ہو رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے. پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا میں ٹھیک ہو جاؤں, کیونکہ ابھی بھی میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی, تو اس وجہ سے میں زیادہ کچھ دکھا بھی نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ مجھے اتنا کچھ آتا نہیں ہے, اور میں ایک ہی کمرے سے ادھر اور ادھر سے ادھر کیا دکھاؤں. کہیں میں آتی جاتی تو ہوں نہیں, گھر پہ ہی رہتی ہوں. ہاں ڈسکس کر سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, ہاں آپ کمنٹ کریں, آپ لوگ دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ شو آف کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ دکھایا جائے, فگر دکھائی جائے, یا بندہ جو ہے وہ سب کچھ دکھا کے پھر جو ہے وہ منہ دکھائیں, جو میں نہیں دکھا سکتی, پرمیشن نہیں ہے مجھے اس چیز کی. چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے بیٹے کے لیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, کیونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, اور میرے بیٹے کی بھی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ کر سکوں. موبائل بھی بڑی مشکل سے میں نے اٹھایا, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے سپورٹ کریں, کیونکہ اس لیے نہیں کریں کہ میری چیز اچھی نہیں لگتی ہے, یا کنٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو کنٹینٹ بس یہی ہے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ شو آف کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ دکھایا جائے, ضروری نہیں ہے کہ بندہ جہاں جائے وہ ہر ویڈیو پر ڈال دے. بندہ ایسے بھی بات کر سکتا ہے کسی سے بھی. یہ میرا ایک نیا طریقے سے میں نے ویلوگ بنایا. لوگ ہمیشہ وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم یہاں گئے, ہم وہاں گئے, ہم نے یہ کھایا, ہم نے وہ پیا. میں نہیں دکھا سکتی, کیونکہ ایک تو پرمیشن بھی نہیں ہے, دوسرا کہ ہر جگہ پہ جا کے بندہ ویڈیو نکال کے, موبائل نکال کے جی ویڈیو بھر رہے ہیں, تو عجیب سی لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کیوں بھر رہے ہیں, کہیں کسی اور ادارے سے تو نہیں ہے. تو میں پھر اس چیز سے ڈرتی بھی ہوں کہ جی نہیں بس میں نہیں کر رہی. تو میں اس وجہ سے وہ زیادہ کرتی بھی نہیں کہ جی ہر جگہ کی ویڈیو بنا کے, بڑی مشکل سے میں بنا لیتی ہوں کہ جی تھوڑی سی بنانے دیں. میاں سے پوچھ لیتی ہوں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن نہیں بنا پاتی. خیر کوئی بات نہیں. اچھا جی, دعا میں یاد رکھیے گا میرے بیٹے کے لیے, اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے ہم صحت یاب ہو جائیں, کیونکہ میں صحت رہوں گی, میری صحت ٹھیک ہوگی تو میرا بیٹا بھی ٹھیک رہے گا. اور اگر میں بیمار رہی تو میرا بیٹا بھی ایسی بات اس کو کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں.
آواز بھی تھوڑی ڈم ڈم سی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ نہیں کیجیے گا کہ اتنی ہلکی سی آواز میں بات کریں، ہمت ہی نہیں ہے کہ میں بات کر پاؤں۔ کافی سارے لوگوں کا تھینک یو سو مچ، مجھے فیس بک سے بھی کچھ لیڈیز نے لائک کیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کا بھی، تو ان کا بھی تھینک یو سو مچ جنہوں نے میرے چینل کو بھی لائک کیا۔ اور اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے سمجھیں کہ یہ میری ایک روزی روٹی ہے، اگر مجھے سپورٹ ملے گا تو شاید میرا مستقبل تھوڑا سا اچھا ہو جائے، میرے بیٹے کے لیے تھوڑا سا اچھا ہو جائے۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی، میں کسی کو کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی کہ جی کریں، زبردستی کریں، نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایک لائک سے، ایک بٹن پریس کرنے سے کسی کے کچھ بھی نہیں جاتا ہے ایک، لیکن شاید اس کے جو ہے وہ مجھے سپورٹ مل جائے گی، شاید ہمارے حالات تھوڑے سے اچھے ہو جائیں اس مہنگائی کے دور میں، کیونکہ یہ مکافاتی عمل ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ عمل ہیلپ کرو گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بھی کسی کی اس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہوں۔ میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو دل آزاری نہ ہو، یا کسی کے لیے بھی جو ہے وہ ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ میں جو ہے وہ کسی کو برا لگے۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت، لیکن میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ جی ایسا کچھ بھی نارمل باتیں ہیں ڈسکس کرنے کی کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے یا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے زندگی گزارنا، نارمل سی ایک زندگی گزر رہی ہے میری۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میرے لیے میرا بیٹا ہی میرا سہارا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو میں نے آپ کو بتایا وہ میرا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف سے ہے، اور دوسرا یہ میرا ہے۔ جیسے بھائی چھوٹا ہے بہت، تو میری کوکھ سے جنم دیا تو مجھے یہ زیادہ عزیز ہوگا نسبتاً اس سے سگی ماں ہی ہوتی ہے، اور اسٹیپ مدر جو ستیلی ماں ہی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ سے آپ نے دیکھا، جن لیڈیز نے نہیں دیکھا یا جن لوگوں نے تو ان کو پتہ ہوگا کہ میرا دوسرا بیٹا کون، میں نے اسے کبھی اپنے مطلب یہ نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا ہی ہے وہ بھی۔ میں کہتی ہوں میرے 2 بچے ہیں، بظاہر اس کو میں نے جنم نہیں دیا، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے بھی ایگزام ہونے والے ہیں۔ پچھلی بار سیکنڈ آ گیا تھا، اس بار کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آئے گا، لیکن یہ ہے کہ لوگ دیکھو پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ضد کرتا ہے ہر چیز میں کہ جی نہیں میں نہیں پڑھ رہا یا مجھے نہیں پڑھائیں یا جو بھی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ جی نہیں آپ پڑھا کریں، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو کچھ اچھے انسان بن جائیں گے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کی والدہ یا آپ کی ماں جو ہے وہ میری پکڑ کرے کہ فرزانہ تو نے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں کی، یا تو نے اس کو ایسے کیوں نہیں چھوڑ دیا بے ہاتھ، تو میں نہیں چھوڑتی اس کو کسی طریقے سے، وہی باپ سگا بھی ہو تب بھی ایک ہی بات، یہ دونوں برابر ہی ہیں میرے لیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کبھی ان دونوں میں فرق نہیں رکھا کہ یہ جو ہے وہ، ہاں وہ بڑا ہے ظاہر سی بات ہے، اس کی چیزیں اتنی نہیں آتی ہیں، وہ سمجھدار ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ ناسمجھ ہے، اور یہ جو ہے اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا، تو لیکن یہ ہے کہ چلیں آپ لوگ جو ہے وہ بتائیے گا کہ آگے کون سی موم کو بچے دوسروں کو پال رہی ہیں، اور وہ کیا کیا ان کو سامنا کرنا، بعض اوقات چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے، بہت بہت شکر ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، لاکھوں میں سے بہت بہتر ہیں۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے ابو کے لیے بھی دعا کیجیے گا، آج جمعہ ہے، ایک اگر ہو سکے تو ایک یاسین میرے ابو کے لیے پڑھ دیں، تاکہ ان کو بھی تھوڑی درجات ان کی بھی بلند ہو، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دیں۔ ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں سوری، لیکن ان کی یادیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہیں۔ تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔